بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ معرفت کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک انتہائی دلسوز، دلچسپ اور تاریخ کا سچا واقعہ پیش خدمت ہے۔ بغداد میں ایک مشہور و معروف تاجر رہتا تھا۔ اس کا شمار ملک کے امیر ترین اور کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ اس کا کاروبار عروج پر تھا اور دولت کی ریل پیل تھی۔ اس تاجر کا ایک وسیع و عریض اور خوبصورت محل تھا، جس میں 50 کنیزیں اور خادمائیں موجود تھی۔ اس تاجر کا ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹا تھا۔ جب یہ تاجر فوت ہو گیا تو اس کی ساری دولت، محل اور کنیزیں اس کے بیٹے کی ملکیت میں آ گئے۔ یہ خوبرو نوابی شان و شوکت رکھنے والا نوجوان زندگی کے اصل اور پرلطف پہلو سے بے خبر تھا۔ چنانچہ ایک روز اس کا گزر غلاموں اور کنیزوں کے بازار سے ہوا۔ اچانک اس کی نظر ایک پری پیکر حور تمثال کنیز پر پڑی، جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کو شرما رہا تھا۔ اس کی سرمگی آنکھیں اپنی باریک باریک سیاہ پلکوں سے بڑے بڑے زاہدوں کو تڑپا رہی تھی۔ گورے رخسار پر قدرتی طور پر گندا ہوا سیاہ تل دیکھنے والے کے دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہا تھا۔ اولو جیسے صاف و شفاف دندان نیلگو آسمان پر چمکنے والے تاروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ یہ دراز گردن دلربا جب پھول کی طرح نازک پتیوں جیسے لب کھول کر مسکراتی تو منہ سے بجلی کودنے لگتی۔ جو یہ نوجوان اس حور کے انگ انگ پر نظر دوڑاتا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبی دیکھتا۔ یہ حور اس کی آنکھوں کے شیشے سے ہوتی ہوئی اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے اسے منہ مانگی قیمت یعنی 500 سونے کے سکے دے کر خرید لیا اور گھر لے آیا اور پھر اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اس نوجوان کی صورتحال یہ تھی کہ سارا دن میں صرف کچھ دیر ہی دکان پر بیٹھتا اور بے قرار ہو کر گھر واپس آ جاتا۔ اس کا کاروبار میں دل ہی نہ لگتا۔ ہر وقت اسے اپنی حبیبہ کی یاد ستاتی رہتی۔ حبیبہ کی محبت اس کا سرمایہ حیات اور زندگانی کا بھید بن گئی تھی، ورنہ اس نوجوان کو زندگی کی جنسی لذتوں کا پتہ ہی نہ تھا۔ جو دن گزرتے گئے، جنون محبت بڑھتا گیا۔ دکان بند رہنے لگی۔ سالہ سال کی جمع کی ہوئی دولت پانی کی طرح بہنے لگی، مگر اس نوجوان کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ اس کی حبیبہ اسے سمجھاتی کہ جاؤ اور مال و دولت کی خبر کرو، تجارت کرو اور دولت کو بچاؤ۔ ان قریب ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے، ہمیں اس کی بھی پرورش کرنی ہے۔ مگر یہ دیوانہ نوجوان کہتا، مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے، میری دولت تو تم ہو، اور جہاں تک اولاد کی بات ہے، ہر کوئی اپنا رزق ساتھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ آخر کار کاروبار ختم ہو گیا۔ سونے کا کنواں خشک ہو گیا، سارے اثاثے فروخت ہو گئے، کنیزیں بک گئی تو اس محل کے مرمری پتھر فروخت کرنا شروع کر دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حبیبہ کو درد اٹھا، اور یہ شدید سردی کے دن تھے۔ درد کی وجہ سے حبیبہ فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ نوجوان اپنی حبیبہ کے درد کو اپنی پسلیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ہر چیخ اس کے دل پر خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ بھلا کیا کر سکتا تھا؟ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اس بیچاری حبیبہ نے اسے کہا کہ اے میرے محبوب، میں مر جاؤں گی، جاؤ میرے لیے کچھ روغن، شہد اور آٹا لے کر آؤ، اور جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو مجھے زندہ نہ پاؤ گے۔ یہ نوجوان گھر سے نکلا اور دیوانے کی طرح ادھر ادھر دوڑ کر مطلوبہ اشیاء تلاش کرنے لگا، مگر بازار بند تھے، لوگ گھروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، لیکن محبت کا یہ متوالا پردیسیوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ دوڑتا ہوا بغداد کے پل پر جا پہنچا۔ اس کے دل میں خطرناک وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اسے اپنی محبوبہ کے خاتمے کے بعد آنے والی بھیانک تنہائی کا خوف لرزا رہا تھا۔
جب وسوسوں نے بھیانک منظر پیش کیا تو سوچنے لگا کہ دریا میں چھلانگ لگا کر میں بھی زندگی کا خاتمہ کر لوں تو شاید ہم اگلے جہان میں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ نوجوان چھلانگ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اسے اپنی حبیبہ کا انتظار اور تکلیف یاد آئی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری حبیبہ اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ کیا اللہ نے خودکشی حرام نہیں کی؟ میں اگر خودکشی کر لوں گا تو کل بروز قیامت اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کر وہ نوجوان واپس گھر کی طرف مڑا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کس منہ سے خالی ہاتھ اپنی حبیبہ کے پاس جاؤں؟ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، زندگی میں اب تکلیفوں کے سوا کچھ بھی نہ بچا۔ یہ خطرناک فیصلہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک غیر محسوس قوت نے بازو پکڑ لیے، اور یہ قوت دراصل دل موہ لینے والی اور سریلی آواز تھی جو دور سے گونجتی ہوئی سنائی دی۔ یہ آواز مؤذن کی آواز تھی، یہ اللہ اکبر کی صدا تھی۔ اس آواز نے اسے غلط قدم اٹھانے سے روک دیا، اور اس آواز نے اس کے اندر بھیانک مستقبل سے مقابلہ کرنے کی سخت پیدا کر دی۔ اس کے اعصاب میں قوت و توانائی دوڑنے لگی۔ وہ وہاں سے گھر واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوس کی عورتیں جمع تھیں جو حبیبہ کی آہو بکا سن کر جمع ہو گئی تھی۔ اس نے ان سے اپنی بیوی کی حالت دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ فوت ہو چکی ہے، حالانکہ وہ بے ہوش ہو کر سکتہ کی حالت میں تھی۔ یہ خبر سن کر وہ چیختا چلاتا، روتا پیٹتا، بال نوچتا، کپڑے پھاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح جدھر منہ آیا ادھر چل پڑا۔ اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے اور یہ بستیوں اور شہروں میں گھومتا ہوا خراسان جا پہنچا۔ عرب کے لوگ مروت میں اسے کھانا دے دیتے اور یہ نہ پوچھتے کہ تو کون ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہوش و حواس درست ہوئے تو کسی واقف کار نے اسے تجارت کے لیے پیسے دیے۔ اس نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور دل جمی سے کام کیا اور کچھ ہی عرصہ میں مالدار ہو گیا۔ گھر میں پھر سے سونے چاندی کی ریل پیل ہو گئی، مگر اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ نوجوان جب رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتا تو شاندار ماضی کے پر لطف لمحات اور اپنی حبیبہ کو یاد کر کے روتا تھا۔ اسی طرح خراسان میں اسے 28 سال بیت گئے۔ اس کی جوانی ڈھل چکی تھی۔ ایک رات اس نے سوچا کہ کہیں اسی حالت میں موت نہ آ جائے کہ وہ اپنی حبیبہ کی قبر بھی نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ یہ تصور وحشت ناک منظر بن کے سامنے آ گیا اور اس نے بغداد واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اس نے 28 سال کی کمائی ہوئی دولت 20,000 طلائی دیناروں میں فروخت کر دی اور عمدہ پوشاک اور کچھ سامان خرید کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ دل میں بس ایک ہی آرزو تھی کہ بیوی کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائے گا اور وہیں کا ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن راستے میں قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ اس کے پاس جو رقم تھی وہ ساری ڈاکوؤں نے چھین لی اور یہ ایک بار پھر کنگال ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، جس مقصد کے لیے جا رہا تھا وہ مقصد ہی مر گیا ہے، تو اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اس نے پھر خودکشی کا سوچا، لیکن اچانک اسے اپنے بچے کا خیال آیا۔ اس نے سوچا میں نے حبیبہ اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ محفوظ ہو۔ لہٰذا دریا کے کنارے پہنچا۔ وہاں سے ایک جہاز گزر رہا تھا۔ جہاز والوں نے اس پر ترس کھا کر اسے سوار کر لیا۔ سارا دن سفر کے بعد وہ شام کو بغداد پہنچ گیا۔ جہاز نے بغداد کے اسی پل پر اسے اتار دیا جہاں پر وہ 28 سال پہلے کھڑا چھلانگ لگانے کا سوچ رہا تھا۔ یہ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ ایک عظیم الشان محل تیار ہو چکا ہے۔ اس کے دروازے پر چاکو چوبند دربان کھڑے ہیں۔ وہ سمجھا کہ غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ مایوس ہو کر واپس پلٹا تو اس کی نظر ایک پرانی دکان پر پڑی جس میں ایک بزرگ سبزی فروخت کر رہا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہاں فلاں محل نما گھر ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ شاندار محل بن چکا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ یہ محل مامون رشید کی دائی کے بیٹے کا ہے۔
جو مملکت اسلامیہ کا سیکٹری خزانہ ہے، اس کا باپ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کے لیے روغن، شہد اور آٹا لینے گیا تھا، مگر آج تک واپس نہ آیا۔ اس وقت میں نے اس عورت کو شہد اور آٹا مہیا کیا تھا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، یہ محل، نوکر چاکر اور سرکاری عہدہ کی کیا کہانی ہے؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہ پیتا تھا۔ شہر میں صرف یہی ایک حبیبہ نامی عورت تھی جس کا دودھ ہارون الرشید کے بیٹے نے پینا شروع کر دیا، جس پر ہارون رشید بہت خوش ہوا اور اس نے اس عورت کو اپنے بچے کی دایا رکھ لیا، اور وہ کنیز حبیبہ اس بچے کی رضائی ماں ہے، اور وہ نو مولود امیر المومنین مامون کے نام سے مشہور ہے۔ امیر المومنین مامون نے اپنی رضائی ماں کے سگے بیٹے اور اپنے دودھ شریک بھائی کو اس کی صلاحیتوں اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے ملک کا سیکٹری خزانہ بنا دیا، اور یہ محل اور نوکر چاکر سب اسی کے ہیں۔ وہ اس محل میں اپنی ماں حبیبہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حبیبہ اپنے محبوب کی یاد میں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہے اور اسے یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ تفصیل سن کر اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ جب کچھ ہوش سنبھلا تو وہ دوڑ کر محل کی طرف گیا۔ اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو چکی تھی، جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، میں جس محبوبہ کی قبر میں دفن ہونے کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک اس کے انتظار میں ہے کہ محبوب آئے اور وہ اپنے سینے میں دفن اپنی ساری محبتیں اس پر نچھاور کر دے۔ وہ بچہ جو موت کے دروازے پر کھڑا تھا آج وہ مملکت اسلامیہ کا سیکٹری خزانہ بن گیا ہے۔ وہ دروازے پر پہنچا اور اندر داخل ہونے لگا تو نوجوان نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا، سانسیں تیز ہو گئی، آنکھیں آنسو برسانے لگی، بات کرنے کی ہمت نہ رہی، بس اتنا کہہ سکا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان بے یقینی کا شکار ہو گیا، لہٰذا وہ اسے اندر لے آیا اور ایک پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں اپنی ماں کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس نے آواز دی، اے حبیبہ، اے حبیبہ۔ حبیبہ نے جب جانی پہچانی آواز سنی تو وہ پردوں کو چیرتی ہوئی اپنے محبوب کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہتے تھے مگر جوان بیٹا پاس موجود تھا۔ بیٹے نے جب یہ بے قراری کا منظر دیکھا تو باہر چلا گیا۔ پھر وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے لپٹ کر اپنا دکھ سکھ کرتے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو باپ نے بیٹے کو قریب پایا اور اس سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنی حبیبہ اور بیٹے سے رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ شدت جذبات سے اس کا دل پھٹ گیا اور اس نے وہیں پر اپنی جان دے دی، اور ایک بار پھر حبیبہ کو تنہا رونے کے لیے چھوڑ کر ایسے سفر پر روانہ ہو گیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔